ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں. اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. دنیا کے فائدے تو یہ کہ اولاد اگر نیک بنے، فرما بردار بنے، تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے، پرسکون گزرتا ہے. اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے. چنانچہ جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں وہ ماں باپ ادا کرے. اگر ماں باپ تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنی بھی لین دین ہوگی وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگی. مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے تو اولاد مطالبہ کرے گی، ماں باپ کی نیکیاں لے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر پر ڈالے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو دنیا میں نیکیاں بھی کرے مگر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی بھی کر بیٹھے. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو حق والے اپنا حق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان کو دلوائیں گے، نیکیاں پوری دے دی جائیں گی، اور ابھی بھی حق والے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہ لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیں گے. فرمایا غریب وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے مگر حقوق کی ناادائیگی کی وجہ سے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے. اب اگر اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، تربیت اچھی نہ کی تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ماں باپ کے وفادار نہیں ہوں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ ماتحت قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں مقدمہ درج کریں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. امی کہتی تھی کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے دکھا دیا. امی کہتی تھی بیٹا تم نے بزنس مین بننا ہے، میں نے بزنس چلا کے دکھا دیا. امی نے تو کبھی نماز کی مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی. امی تو کہتی تھی بیٹا روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں. اگر یہ دین سکھاتے تو ہم دین پہ چلنے والے بن جاتے. ہم تو ان کی بات مانا کرتے تھے. اے اللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا ہی نہیں، دنیا داری کے راستے پر رکھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور اے اللہ ان ماں باپ کے اوپر لعنتوں کی بارش برسائیے. اب سوچئے جس اولاد کو آج آپ محبت بھرے لقمے کھلاتی ہیں، اگر یہ دیندار نہ بنی تو یہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کے حضور یہ کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ پر لعنتیں برسا. تو سوچئے اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے واقف نہیں بنیں گے، اولاد ماں باپ کی واقف نہیں بنے گی. قرآن کریم نے فرما دیا
यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। तो इसलिए कई घरों में देखा गया कि माँ बाप बच्चों की तरबियत करने की बजाय उनको खेलने के लिए दूसरे घरों में भेज देते हैं, गली में भेज देते हैं। जैसे चरवाहा अपनी बकरियों को चरने के लिए हाँक देता है, इस तरह अपने बच्चे और बच्चियों को दूसरे घरों में खेलने के लिए भेज देते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे जो दूसरों के रहमो करम पर हो, उन्होंने जानवर ही बनना होता है। इसलिए औलाद की तरबियत करनी माँ बाप का फरीजा है। एक नुक्ता ज़हन में रखें कि अगर माँ बाप औलाद की तरबियत न करें तो यही नहीं कि औलाद नाफरमान बनेगी, बल्कि असल बात यह है कि औलाद या आने वाली जो इनकी नस्ल है उसमें से इस्लाम मिट जाएगा। तो हमेशा ये चीज सोचा करें कि मेरा जो बेटा नाफरमान बना, बेदीन बना, तो ये एक ही बेदीन नहीं बना, इसकी आने वाली पूरी नस्ल ही इस्लाम से गुमराह हो जाएगी। इसलिए हर बेटे और बेटी की तरबियत करना ये जरूरी है। कई घरों में देखा गया कि माँ बाप औलाद की दीनी एतबार से तरबियत तो करते नहीं। अब जब औलाद नाफरमान होती है तो फिर उनसे काम करवाने के लिए उनको बद्दुआएं देते हैं। फिर माँ का एक ही तरीका होता है, अल्लाह तुझे खुश न रखे, अल्लाह तेरे साथ निमटे। अब माँ है मगर औलाद को बद्दुआएं दे रही है। और कई माओं को हमने सुना कि वो तो बद्दुआएं दे दे के अपने काम निकलवाती हैं। कितनी बुरी माँ है ये, जो अपनी जुबान से अपने बच्चे को बद्दुआ दे रही है। तो शुरू में अगर तरबियत कर लेते तो आज इनको ये बद्दुआएं न देनी पड़ती। ये भी ज़हन में एक बात रखना, जो माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं करते उनको औलाद से खिदमत लेने का हक भी कोई नहीं। बात दलील से कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में ज़माने खिलाफत में एक बाप अपने बेटे को लेकर आया और उसने कहा जी कि ये बेटा मेरा मेरी बात सुनता नहीं, मानता नहीं, मेरी फरमाबरदारी नहीं करता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे से पूछा कि तुम बाप की फरमाबरदारी क्यों नहीं करते। उस बच्चे ने आगे से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या माँ बाप के बच्चों पर हुकूक हैं या कुछ औलाद के भी माँ बाप पर हक हैं। उमर लानो ने कहा, हाँ, औलाद के भी माँ बाप पर हुकूक हैं। पूछा जी कौन कौन से। उमर लानो ने फरमाया कि औलाद का पहला हक ये कि उनके लिए दीनदार मां ढूंढे जो अच्छी मां हो, और दूसरा हक ये है कि जब औलाद पैदा हो उनका अच्छा नाम रखे, और तीसरा हक ये है कि उनको कुरान दीन की तालीम दे। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने मजूसिया औरत से शादी की तो पहली बात भी पूरी न हुई। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम जौल रखा, जिसका मतलब होता है काले रंग वाला, नाम भी बुरा। तीसरा, इसने मुझे कुरान की तालीम तक भी न दी, तो मेरा तो कोई भी हक अदा न किया मेरे बाप ने। उमर लानो ने जब ये सुना तो वालिद को फरमाया कि जब तुमने औलाद का हक ही पूरा नहीं किया तो तुम्हें उनसे फर्माबरदारी का हक भी नहीं मिलता। ये कहकर उमर लानो ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। तो अगर औलाद की तरबियत अच्छी नहीं करनी तो फिर बद्दुआएं दे के उनसे खिदमत क्यों करवाती हैं। सोचें कि भाई हमने कसूर किया था,
ہم نے ہی اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی تربیت نہ کی. تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی. یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، میں عورت ذات تھی، گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی، یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتے تھے، نیک بنتے تھے، میں ان کے سامنے بے نمازی تھی، بے دین تھی، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. یہ میرا خاوند ہے، یہ خود تو دیندار بنتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مجھے دین کے بارے میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا. یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا. اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی نیک نمازی تھا، مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا. اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی تو میں بھی پڑھ لیتی، اب میرا کیا قصور. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس ایک عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دیں گے. اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے. اسی لیے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، تو موت کے ساتھ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا. جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر. گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر. قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن. اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے. صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا. اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے. ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے. اگر نیک فرمانبردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی، نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے. اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے
اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں۔ مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں امیر دوست محمد، ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا، خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ بڑا غمگین ہوا، ملکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی۔ تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گزرتے ہیں۔